السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آپ نے گزشتہ شو میں چابہار، ایران کے چابہار بندرگاہی شہر پہ ایک بہت بڑے حملے کا ذکر ہم نے کیا، اور اس میں کم از کم 10 دہشت گرد مارے گئے۔ اس کے علاوہ کچھ سیکیورٹی فورسز کا، ایرانی سیکیورٹی فورسز کا، جو کہ جس کو پاسداران کہتے ہیں، ان کا بھی بڑا نقصان ہوا۔ اور بنیادی طور پہ اس حملے کی ذمہ داری جیش العدل نامی تنظیم نے قبول کی۔ اب جیش العدل نامی تنظیم ہے کیا؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اس گروپ کو عام طور پہ ایران کی عوامی مزاحمت کے نام سے بھی مانا جاتا ہے۔ ماضی میں اس کو جند اللہ کہا جاتا تھا، اور اس کی بنیاد عبد الرحمن ریگی نے 2002-3 میں رکھی تھی، اور اس کے رہنما کے طور پر اس وقت تک خدمات انجام دی جب تک کہ ایرانی حکومت نے اسے 2010 میں پکڑ کر پھانسی نہیں دی، اور یہ پھانسی بھی، اس کی گرفتاری بھی پاکستانی حکومت کے تعاون سے عمل میں آئی تھی۔ جیش العدل سب سے زیادہ فعال اور بااثر گروپ ہے اس وقت بلوچستان سیستان میں، اور جو کہ سرحدی علاقہ ہے۔ اور اس نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ اس کے اپنے جو اہداف ہیں وہ ہے کہ ایرانی حکومت سے وہ بلوچی ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلوچ عوام کی حالت زار کے بارے میں آگاہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب اس تنظیم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ چابہار اور راسک میں مربوط حملے کا بنیادی مقصد تھا کہ مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ نئے ساحلی قصبوں کی ترقی کو ناکام بنانا تھا۔ بنیادی طور پہ کہ جو وہاں پہ اس وقت ایرانی حکومت ترقی کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے، ان کو ناکام بنانا ہے۔ اس گروپ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی حکومت ان قصبوں میں فاطمیون اور زینبیون ملیشیا کو آباد کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ وہ ملیشیا ہیں جو کہ باقاعدہ ریکروٹ کر کے ایرانی حکومت نے شام کی حکومت کو بچانے کے لیے، ان کی امداد کے لیے یہاں سے بھیجے تھے۔ بہت سارے ملکوں سے اس زینبیون اور فاطمیون بریگیڈز میں لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا تھا۔ اب ان کو واپس لا کر اس علاقے میں آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دعویٰ ہے جیش العدل کا۔ ساتھ میں اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس گروپ کے روس، بھارت یا چین کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے بلوچستان کے علاقے میں، چاہے وہ چابہار ہے، چاہے پاکستان کا بلوچستان ہے، اس وقت چینی سرمایہ کاری کافی زور شور سے جاری ہے، اور بنیادی طور پہ لگتا یہ ہے کہ اس پراکسی گروپ کا مقصد چینی حکومت کو، چینی سرمایہ کاروں کو یہاں سے بھگانا ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو گزشتہ 15 دن کے اندر اس خطے میں 5 بڑے حملے ہوئے ہیں، یعنی 3 بڑے حملے ہوئے پاکستان میں، جیسے گوادر میں گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پہ حملہ ہوا، اس میں کئی شہادتیں ہوئیں۔ اس کے بعد تربت میں ہوا، اگلے دن بشام میں حملہ ہوا، اور بنیادی طور پہ اس کا ٹارگٹ چینی منصوبے تھے، وہ منصوبے جس پہ چینی انجینئرز کام کر رہے ہیں۔ اور پھر 2 بڑے حملے، ایک دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کا حملہ تھا، جس کو وہ ریاستی دہشت گردی قرار دے رہے ہیں، اور اب چابہار میں یہ حملہ۔ یعنی اس طرح ایرانی اور چین کے اہداف کو بیسیکلی نشانہ بنایا گیا، اس کے مفادات کو نشانہ بنایا گیا پراکسی گروپوں کے ذریعے۔ اور اس سے چاہے وہ جیش العدل ہے، یہ تحریک طالبان پاکستان ہے، یا اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس ہے، ان سب کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کتنے تسلسل کے ساتھ یہ چین اور ایران کے مفادات کو، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کا انہوں نے ایک طوفان بپا کر رکھا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس علاقے سے خبریں جو ہیں وہ عدم استحکام کی جائیں، انسیکیورٹی کی خبریں جائیں، تاکہ لوگ اس طرف کا رخ نہ کریں۔ اب اسی تناظر میں ظاہر ہے پاکستان ایران کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایرانی پاسداران جو اسلامک ریپبلکن گارڈز کور ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ چاہے بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے یا جیش العدل ہیں، ان کے بڑے ٹھکانے پاکستان کے بلوچستان میں ہیں، اور یہ
بلوچستان سے کراس کر کے سیستان بلوچستان جاتے ہیں، وہاں پہ ایرانی مفادات کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ بلوچستان لبریشن فرنٹ TTP اور اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پاکستان میں بلوچستان کے علاقے میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں چینی مفادات کو، چینی منصوبوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب اسی دوران برطانوی اخبار دی گارڈین کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ کس طرح سرحد پار سے بھارتی خفیہ ادارے را کے ذریعے پاکستان کے اندر کوئی 20 افراد کو قتل کیا گیا ہے گزشتہ 4 برسوں کے دوران، اور یہ بنیادی طور پہ را کے ٹرمینیشن سکواڈز ہیں، اور کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے اس وقت کے بھارتی فوج کے سربراہ نے ایک ٹیکنیکل سروسز ڈویژن بنایا تھا، وہ جب ان کی ڈیوٹی کشمیر میں تھی، اور اس ٹیکنیکل سروسز ڈویژن کا بنیادی مقصد تھا جیش محمد اور لشکر طیبہ کی صفوں میں سرایت کرنا، اور وہاں پہ جا کے ان کے لوگوں کو ختم کرنا، وہ لوگ جو کہ ان کے نزدیک بڑے انسٹرومنٹل تھے کشمیر کے علاقے میں دہشت گردی میں ملوث تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا، اور اس کی پیش بندی کے لیے ٹیکنیکل سروسز ڈویژن قائم کیا گیا تھا، اور بالکل شاید کچھ اسی ٹیکنیکل سروسز ڈویژن کا کام تھا کہ کینیڈا میں سکھ کو مار دیا جا کے، پھر امریکہ میں ایسے ہی ایک سکھ کو مار دیا، اور وہ تو اچھا ہے کہ کینیڈین حکومت نے براہ راست اس کا نام لے لیا، جس کی وجہ سے شاید فی الحال یہ معاملہ ادھر ہی ٹھپ ہو گیا، لیکن پاکستان کے لیے بحیثیت مجموعی بڑی ایک تشویش کی بات ہے، اور جس انداز میں تابڑتوڑ یہ حملے ہو رہے ہیں، شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور ایران بھی مل کر مشترکہ طور پر اس خطرے کا مقابلہ کریں، اس کے لیے صف بندی کریں۔ وہ دہشت گردی جس کا منبع ایک طرف ہندوستان ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پراکسی ٹیررسٹ گروپ ہیں، آلائے کار ہیں، جو ان کو خاص طور پہ بلوچ گروپ، ان کو امداد بھی بھارت سے فراہم ہوتی ہے، اور دوسری طرف جس طرح اسرائیل نے ایران کے خلاف ایرانی مفادات کو نشانہ بنایا ہے، تو اس کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ تمام جو اس خطے کے ممالک ہیں ان کو مل کر کام کرنا ہوگا اس مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے۔